بھائیو اب رہا مسئلہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا، جس مسئلے میں عموماً ہمارے ہاں جو اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ ہیں ان کے ہاں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر جو مختلف دو آراء پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے میں انشاءاللہ اس میں جو حق بات ہے وہ بیان کروں گا تاکہ ان کا یہ پرابلم بھی حل ہو، جس کی وجہ سے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ عرب کے اندر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ پرابلم آتی ہے، اور وہ ہے کہ وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بنانا، یا وتر کی نماز کے بعد کیا ان نماز کو ادا کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے۔ تو بھائیو اس میں عموماً دو حدیثوں سے لوگ رزلٹ نکالتے ہیں، اور وہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری میں 998، مسلم میں 1755 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ، یعنی تاک بنا دو، آڈ بنا دو، وتر بناؤ اسے۔ اور دوسری حدیث بخاری میں 990، مسلم میں 1748 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز 2 رکعت نوافل ہے، جب تمہیں صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا دو، یہ تمہاری پوری نماز کو وتر کر دے گی۔ 1 رکعت 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 یوں کرتے جائیں تو یہ ایون بنے گی، اور جیسے ہی 1 رکعت ساتھ ملائیں گے وہ پوری کو آڈ کر دے گی۔ اگر 2 پڑی ہوئی ہیں تو 3 کر دے گی، 4 پڑی ہوئی ہیں تو 5 کر دے گی، 6 پڑی ہوئی ہیں تو 7 کر دے گی، تو آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لو، تمہاری پوری نماز کو وہ آڈ کر دے گی۔ اب اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ملتا ہے کہ وہ اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیتے اور اس کے بعد ان کو پھر نوافل پڑھنے کو دل کرتا تو وہ اپنے وتروں کو توڑ لیا کرتے تھے، یعنی 1 رکعت مزید پڑھتے تھے تاکہ وتر جو ہے دوبارہ جفت بن جائے، اور پھر نوافل پڑھتے تھے، اور پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وتر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی ایک رات میں 3 دفعہ وہ وتر پڑھ لیتے تھے۔ اور یہ الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 125 پر 272 نمبر اثر ہے، اور مشکات میں بھی 1282 نمبر موجود ہے۔ لیکن یہ جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ احادیث میں فٹنگ نہیں بیٹھتا۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے مجھے ایک ایسا اثر مل گیا ابن عمر کا، جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ ابن عمر کا عمل اپنا اجتہاد تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سیکھا تھا ایسا کرنا کہ وہ وتر کو توڑتے تھے، پھر نوافل پڑھتے تھے، پھر وتر تیسری دفعہ پڑھتے تھے۔ اور وہ مسند ابن الجعد کے اندر حدیث نمبر ہے 379، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 1 صفحہ 435 پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ عمل کیا کرتے تھے کہ اپنے رات کو وتر توڑتے تھے، پھر نوافل پڑھ کے پھر وتر پڑھتے تھے، تو پھر ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفائے راشدین کسی سینئر صحابی سے اس معاملے میں کچھ نہیں سنا، یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے۔ تو ظاہر ذاتی اجتہاد ہوگا تو اس میں بسا اوقات غلطی بھی لگ جاتی ہے، جبکہ ہمیں مرفوع حدیث مل جائے بالکل من و عن اس کے اعتبار سے، اور باقی صحابہ کا عمل بھی مل جائے۔ اگر ان کا ذاتی اجتہاد ہوتا ہمارے لیے حجت رہتا جب تک کہ دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہ کر دیتے، جیسا کہ داڑھی کے معاملے میں جو ابن عمر کا اجتہاد ہے وہ 100% اسی حدیث کا فہم ہے، کیونکہ اس کی مخالفت میں کسی صحابی سے کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ یہاں پر ہمیں ایک حدیث بھی ملی اور ایک صحابی کا عمل بھی ملا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے۔ الحمدللہ 100% صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ جامعہ ترمذی میں 470، سنن نبی داؤد میں 1439، سنن نسائی میں 1680 نمبر۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے، فل اٹینٹو ہو کر سنیں۔ قیس بن طلق رحمہ اللہ کا بیان ہے، یہ تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ رمضان مبارک میں ہمیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ہمیں قیام اللیل کروایا، یعنی رات کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اینڈ پر انہوں نے وتر کی نماز بھی ہمیں پڑھائی قیام اللیل میں، اور پڑھا کر پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلے گئے، تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ کہتے ہیں جب اپنے گاؤں گئے تو ان کے گاؤں کے لوگ بھی ان کے انتظار میں تھے کہ جناب تراویحیں انہوں نے نہیں پڑھانی ہے آ کے، تو انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں پر قیام اللیل کروایا۔ ایک دفعہ قیام اللیل کر کے گئے، پھر دوبارہ ان کو بھی جا کر قیام اللیل کروایا، اور جب وتر پڑھنے کی باری آئی
تو وہ مسلح چھوڑ کر پیچھے آ گئے اور ایک شخص کو مسلح پر کھڑا کیا اور کہا کہ تم انہیں وطر کی نماز پڑھاؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے، لا وطرانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، چونکہ میں وطر کی نماز پڑھ چکا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ وطر نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن عمر کا اجتہاد صحیح نہیں تھا، وہ اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ وہ 3 دفعہ پڑھ لیتے تھے، ایک دفعہ پڑھے پھر اس کو توڑنے کے لیے ایک اور پھر ایک۔ یہاں پر سیدنا طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نے کرسٹل کلیئر کر دیا اس مسئلے کو جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب کے اندر اہل حدیث کے ہاں ہمیشہ سے میں دیتا ہوں۔ رمضان مجھے بھی کہیں جب اتفاق ہوتا ہے قیام اللیل تو زیادہ ذوق و شوق سے ظاہر ہے یہی لوگ کرتے ہیں، باقی لوگ تو یعلمون تعلمون ہی نہیں سمجھ ہی آتا ہے، بس قیام اللیل اس طرح کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اہل محبت ہیں، قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ، تو وہاں پر ہر دفعہ یہ بحثیں چھڑی ہوئی ہوتی ہیں، جی تسی راتی وطر نہ پڑھو جناب، صبح اٹھ کے پڑھنا، اے کرنا، تسی رک جاؤ، تسی بازی کرنا، مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ یہ حدیث سے بالکل کلیئر ہو گئی، کتنی زبردست باتیں اس سے کلیئر کٹ ہمیں پتہ چل گئی۔ ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ قیام اللیل جو ہے 11 رکعت ہو یا اس کے اندر کوئی 8 مزید ایڈ کر دیتا ہے یا کوئی 20 پڑھتا ہے 40 پڑھتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اس کے بعد وطر 3، زیادہ سے زیادہ نوافل جتنے بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں ایک دفعہ قیام اللیل کروا کے گئے اور پھر دوبارہ جا کے وہاں پر کروایا قیام اللیل، اور وطر دوبارہ نہیں پڑھے، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ایک رات میں ایک ہی دفعہ پڑھے جا سکتے ہیں، 2 دفعہ نہیں۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز وطر کے بعد اگر کوئی نفل یا دوبارہ سے قیام اللیل کرے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث تھی کہ اپنی نماز کو وطر بناؤ، اس کا صحیح فہم پھر یہ بنا کہ نماز آڈ ہی رہنی چاہیے، وطر ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی 11 رکعت پڑھ کے گیا اور پھر جا کر 8 رکعت دوبارہ کسی کو قیام اللیل کروایا، اس نے 8 اور 11 کتنے ہوئے؟ 19، تو یہ تاک ہی رہے، وطر ہی رہے۔ پھر کہیں تیسری جگہ جا کے 8 پڑھائے تو 19 اور 8 کتنے ہوئے؟ 27۔ پھر چوتھی جگہ جا کے پڑھائے تو 27 اور 8 کتنے ہوئے؟ 35۔ تو یہ وطر ٹوٹے گا نہیں، اس کا وہ آڈ ہی رہے گا۔ آخر سے مراد ہے کہ الٹیمیٹلی وطر نماز رہنی چاہیے، اس کا یہ فہم نہیں ہے کہ وطر بالکل اینڈ پہ جا کے پڑھے جائیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وطر کے بعد نوافل پڑھتے تھے، صحیح مسلم میں موجود ہے حدیث، وہ انشاءاللہ میں اسی کانٹیکسٹ میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر، تاکہ یہ مسئلہ بالکل اس حوالے سے حل ہو جائے۔ اس حوالے سے 3 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وطر کے بعد نوافل پڑھتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے، تو آپ پھر کیوں 2 نوافل پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 2 نفل ایڈ کرنے سے وطر وطر ہی رہے گا، آڈ ہی رہے گا، تاک تاک ہی رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اور وہ حدیث 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر، 1739 سے لے کر 1742 نمبر، مشکات میں 1284، 1285، 1257، جامعہ ترمذی میں 471، سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196، اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اور ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے، کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل آفٹر وطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر۔ تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وطر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وطر اور ٹوٹ نہ جائے۔ اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے۔ تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر، اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے، المتوفا 303 ہجری۔ انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز، یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وطر نہیں ٹوٹیں گے،
کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے. اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. بہرحال 2 اشکالات تھے جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وطر کے بعد نماز ادا کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا. 2 نفل پڑھیں 4 پڑھیں جتنے مرضی پڑھیں وطر اپنی جگہ قائم رہتا ہے. وطر کو توڑ کے دوبارہ وطر ایڈ کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے.